محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی دلہن کو شادی کے بعد جس حویلی میں لایا گیا، وہاں چھت پر جانے کا راستہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ ایک رات اسے چھت سے کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ اس نے ہمت کی اور تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی۔ وہاں ایک انتہائی کمزور بچہ فرش پر پڑا تھا۔ دلہن نے جب اسے پانی پلایا اور اس کے والدین کا نام پوچھا تو بچے کے منہ سے نکلنے والا نام سن کر دلہن بے ہوش ہو گئی، کیونکہ میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے شوہر کے رویے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ پر اتنی شدت سے چلائے تھے کہ میرے جسم کا رو رو کب کپا رہا تھا۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں ان کے انکار کے باوجود چھت کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے بچپن ہی سے اونچائی اور چھت بہت اچھی لگتی تھی، لیکن جس طرح کا رویہ میرے سسرال کا تھا، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ محض ایک چھت پر جانا ان لوگوں کو قبول کیوں نہیں تھا؟ آخر چھت پر ایسا کیا تھا؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر نے ایک بار پھر مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، اگر مجھے تم اوپر جاتی ہوئی نظر آئی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو میں کتنا سخت مزاج آدمی ہوں۔ میری ڈکشنری میں معافی کا لفظ نہیں ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنا۔ میں کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی وہ پاؤں پٹکتے ہوئے چلے گئے تھے۔ شادی کو آج ایک ہفتہ گزرا تھا، اور محض ایک ہفتے بعد میرے شوہر کا اتنا عجیب رویہ تھا کہ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں خاموشی سے ایک طرف کمرے میں بیٹھ گئی تھی اور اس حوالے سے ہی سوچنے لگی تھی، آگے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ شوہر کا ایسا رویہ میری جان لے رہا تھا۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب ایک بار پھر مجھے انہی سسکیوں کی آواز آنے لگی تھی، جو مجھے اوپر کی سمت کھینچ رہی تھی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میری زندگی عجیب ہو گئی تھی۔ میرے کمرے تک کسی کی سسکیوں کی آواز آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو اور مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے اپنے کان بند کر لیے تھے اور روتے ہوئے خدا کے لیے بولی، اگر یہ کوئی اور معاملات ہیں تو مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی مدد نہیں کر پا رہی، خدا را ان آوازوں کو بند کر دیں، میرا دل پھٹ رہا ہے، میں مجبور ہوں۔ میری شادی کو صرف ایک ہفتہ ہوا ہے، میں اپنے شوہر کے خلاف نہیں جا سکتی، وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہی وقت ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہونے کا۔ اگر ہم دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی تو ساری زندگی ہم اسی طرح لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ مگر اس کے باوجود بھی آوازیں بند نہیں ہوئی تھیں۔ یعنی یہ وہ معاملات نہیں تھے جو مجھے محسوس ہو رہے تھے، بلکہ یہ آوازیں کسی انسان کی تھیں۔ میں ایک بار پھر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ گھر میں میری ساس، میری چھوٹی نند، میرے سسر اور ایک چھوٹا دیور تھا۔ میں چاہتی تو ان سے اس کا ذکر بھی کر سکتی تھی، لیکن جس طرح سے میرے شوہر نے مجھے ڈانٹا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے ان کی یہ بات ان لوگوں سے کی تو ان کا رد عمل بھی کچھ اسی طرح کا ہوگا۔ اس لیے میں خود پر قابو پا رہی تھی، مگر مسلسل بڑھتی ہوئی ان آوازوں نے مجھے کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جیسے ہی آگے آئی، میری ساس زینے کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور سر اوپر کی طرف ہی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بہت بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو آوازیں آ رہی ہیں نا؟ اماں، اوپر کون ہے؟ میں اوپر جانا چاہ رہی تھی، لیکن راشد نے جانے نہیں دیا اور مجھ پر غصہ بھی بہت کیا ہے۔ کیا ہم دونوں چلیں دیکھنے؟ وہ بولی، جب تمہارا شوہر اس بات کو لے کر ناراض ہو رہا ہے تو تم کیوں بار بار اس بات کو دہرا رہی ہو؟ تمہاری اور اس کی شادی کو صرف ایک ہفتہ ہوا ہے، اپنے رشتے کو برباد نہیں کرو، جاؤ اور نیلم کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ نیلم میری چھوٹی نند تھی۔ میں نے ایک خاموش نگاہ اپنی ساس پر ڈالی تھی۔ اتنا میں سمجھ گئی تھی کہ میری ساس حقیقت سے واقف ہے، مگر میں کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے نیلم کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔
ابھی میں نیلم کے کمرے کے قریب پہنچی ہی تھی جب اندر سے اس کی روتی ہوئی آواز آئی۔ میں کیا کروں، میں بے بس ہوں، جتنا میں کر سکتی ہوں میں کر رہی ہوں، لیکن اب مزید مجھ میں برداشت نہیں ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی سے موبائل فون پر بات کر رہی ہیں، لیکن کیا بات، اس بات سے میں انجان تھی، لیکن اس کے رونے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ کافی پیچیدہ ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو اچانک وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ میری نند کی عمر تقریباً کوئی 15 برس ہوگی۔ اس نے گھبراہٹ میں کال کاٹ دی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے نیلم، تم اتنا رو کیوں رہی ہو اور کس سے بات کر رہی تھی؟ سب خیریت ہے، کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں بھابھی، کوئی بات نہیں ہوئی، کچھ کام تھا آپ کو؟ میں اس کے کمرے میں ہی داخل ہو گئی تھی اور صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ میں جانتی تھی اسے میرا آنا اچھا نہیں لگا ہے، مگر جس طرح وہ رو رہی تھی مجھے اسے تنہا چھوڑ کر جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میں نرمی سے بولی، ادھر آؤ میرے پاس۔ میرے انداز پر وہ گھبرائی تھی، لیکن میری بات اس نے ٹالی نہیں تھی، بلکہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میں نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ میں جانتی تھی کہ لڑکیاں حساس ہوتی ہیں، انہیں جلدی سے کسی پر یقین نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک دفعہ وہ کسی پر یقین کر لیں وہ اس انسان کو کبھی نہیں بھولتی۔ میں نے بہت پیار سے اس کی طرف دیکھا تھا اور نرمی سے بولی، کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی تھی؟ کوئی بات ہو گئی ہے؟ کس سے بات کر رہی تھی؟ کوئی تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری بھابھی نہیں، تمہاری بہن ہوں، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اچانک ہی وہ میرے گلے لگ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ مجھے اور زیادہ گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ آخر کیا بات ہے، وہ اس طرح سے کیوں رو رہی ہیں؟ کافی دیر رونے کے بعد اس نے مجھے دیکھا تھا اور بولی، میری ایک سہیلی ہے، بس اس سے ناراضگی ہو گئی ہے، وہ میرے لیے بہت اہم ہے، بس اس لیے دل اداس ہو گیا ہے۔ اسے بات کرتے کرتے کب میں رو پڑی مجھے علم نہیں ہوا۔ آپ بتائیں، آپ کیوں آئی تھی؟ کوئی کام ہے یا کوئی بات ہے؟ اس کی بات سن کر میں بولی، اوپر سے کسی کے سسکنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب سے میری شادی ہو کر آئی ہے ایسا لگتا ہے جیسے اوپر کوئی موجود ہے اور در سے سسکتا رہتا ہے۔ آج میں اوپر جا رہی تھی کہ تمہارے بھائی نے مجھے اس حرکت پر بہت ڈانٹا ہے، لیکن یہ گھر میرا ہے، میں چاروں سمت گھوم پھر سکتی ہوں، پھر تمہارے بھائی مجھے چھت پر جانے کیوں نہیں دے رہی؟ میں مزید کچھ کہتی جب اچانک اس نے مجھ سے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے اس کے انداز نے حیران کر دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بھابھی میں آرام کروں گی، آپ چلی جائیں، میں تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں، سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ میں حیران ہوئی تھی، اس طرح کون بولتا ہے؟ ایک انسان تم سے بات کر رہا ہے اور تم سامنے سے اسے اس طرح ذلیل کر دو؟ میں ابھی کوئی جواب دیتی جب اس نے کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا تھا اور مجھے باہر جانے کا کہنے لگ گئی تھی۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ کوئی انسان آپ کو اس طرح ٹریٹ کرے عجیب لگتا ہی ہے۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ شادی کو صرف ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ میں اپنے گھر خاندان چھوڑ کر آئی تھی اور جس طرح کا رویہ میرے سسرال اور میرے شوہر کا تھا، اس رویے نے مجھے حیران کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر چپ چاپ بیٹھ گئی تھی، نظر بار بار موبائل فون پر جا رہی تھی۔ کیا مجھے گھر فون کر کے ان تمام واقعات کا بتانا چاہیے؟ لیکن میں نے فوراً ہی اپنی اس حرکت پر سر جھٹک دیا تھا۔ شادی کو صرف ایک ہفتہ ہوا ہے، اگر پہلی لڑائی بھی
میں اپنی ماں کو بتاؤں گی تو یہ سمجھداری نہیں بلکہ بے وقوفی ہے۔ اکثر اوقات میں نے سنا ہے لڑکیوں کا گھر ان کی ماں خراب کرتی، اور میں ایسا کوئی موقع نہیں لانا چاہتی تھی جس سے میرا گھر خراب ہو اور میری ماں کو الزام دیا جائے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک میرا موبائل فون بجنا شروع ہو گیا تھا۔ میں جو حیران و پریشان نیلم کا رویہ سوچ رہی تھی، موبائل کی طرف متوجہ ہوئی، سامنے اسکرین پر کسی اور کا نام نہیں بلکہ میرے شوہر کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی تھی، ابھی میں ہیلو کہتی جب ان کی آواز سنائی دی، نیلم سے الٹی سیدھی بات کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت چھوٹی ہے، اسے پریشان نہیں کرنا، تمہیں جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو یا کرو میری ماں سے کرو۔ نیلم کو اگر تم نے اب اگر کچھ بھی بولا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، میں سخت سزا دوں گا۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ اور میں نے نیلم سے کچھ بھی نہیں بولا بلکہ وہی عجیب سا برتاؤ کر رہی ہے۔ میں جب کمرے میں گئی تھی تو وہ کسی سے بات کر رہی تھی اور رو رہی تھی، عجیب طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے تو اس کو خاموش کروایا ہے، وہ صرف اس سے یہی بات پوچھی تھی جو آپ سے پوچھی تھی، مگر اس نے اچانک مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ کیا اس نے میری آپ سے کوئی شکایت کی ہے؟ میری بات پر وہ کچھ دیر خاموش رہے تھے اور پھر بولے، نہیں، اس نے کوئی شکایت نہیں کی، میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہیں اگر کوئی بات تنگ کر رہی ہے تو میری ماں سے جا کر شیئر کر لو، نیلم کو پریشان نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا تھا۔ جبکہ میں خاموش رہی تھی، جس طرح نیلم اور میرے شوہر نے برتاؤ کیا تھا، میری ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ میں اپنی ساس سے پوچھوں کہ کیوں تھوڑی دیر پہلے ان کا رویہ بھی میں دیکھ چکی تھی۔ یہ پورا گھر ہی عجیب سا تھا، لوگوں کا انداز، ان کی باتیں، طور طریقے، اور پھر ایک ہفتے سے مسلسل ان سسکیوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میں بستر پر لیٹ گئی تھی، میری آنکھ رات 10 بجے کمرے میں ہوتی ہوئی ہلکی پھلکی کھٹ پھٹ سے کھل گئی تھی۔ میں نظر اٹھا کر دیکھا، میرے شوہر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے کوئی کاغذات الٹ پھلٹ کر رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا، کچھ تلاش کر رہے ہو؟ میں ڈھونڈ دوں؟ میری بات پر انہوں نے سر گھمایا تھا، چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بھی لال انگارہ ہو رہی تھیں اور چہرے پر آنسوؤں کے نشانات موجود تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت روئے ہوں۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور ان کے پاس چلی آئی تھی۔ میں ابھی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، اگر تمہاری وجہ سے میرے گھر کو کچھ بھی ہوا، یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ شادی کو 1 ہفتہ ہوا ہے یا 1 سال، میرے خاندان میں اگر کوئی بھی مشکل میں آئے گا تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ نیلم ہسپتال میں داخل ہو گئی ہے صرف تمہارے رویے کی وجہ سے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، میری بہن میری بیٹیوں کی طرح ہے، اور اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو پھر اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ ان کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری سانس روک دی۔ چند گھنٹوں میں کیا سے کیا ہو گیا تھا اور مجھے کچھ معلوم بھی نہیں تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب نیلم؟ کون سے ہسپتال میں داخل ہے اور اسے ہوا کیا ہے؟ اور آپ مجھے اس طرح الزام کیوں دے رہے ہیں؟ میرا دل و دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ محض 1 ہفتے کی دلہن جسے ابھی خاندان والوں کی سمجھ تو دور، شوہر کا مزاج بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس کو اگر اس طرح سے الزام دیا جائے تو اس کی حالت کیسی ہوگی؟ میں ابھی مزید کچھ کہتی جب میرے شوہر کے موبائل فون پر کال آنے لگی تھی۔ انہوں نے مجھے نظر انداز کر کے کال ریسیو کی تھی۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی دوسری سمت سے کوئی بات کہی گئی تھی اور پھر وہ ہڑبڑا کر کاغذات الٹ پھلٹ کر کے بولے،
ہاں ہاں میں تلاش کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ نیلم کا خیال رکھیں، اسے حوصلہ دیں، میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں اس بار آگے آئی تھی اور ان دونوں کے ہاتھ تھام کر بولی، مجھے بتائیں نیلم کو ہوا کیا ہے اور آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ مگر اچانک میرے شوہر نے مجھے جھٹک دیا تھا۔ ان کے جھٹکنے پر میں زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، اگر اس طرح اس گھر میں رہنا ہے تو بلا وجہ کے سوالات سے پرہیز کرو، اپنی زبان پر تالا لگا لو، ورنہ اس گھر میں تم رہ نہیں پاؤ گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے 3 کاغذات نکالے تھے اور فائل دوبارہ بند کر کے انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں رکھی تھی اور باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی لیکن ان کے رویے نے میرے قدم روک لیے تھے اور میں چاہ کر بھی ان کے پیچھے نہیں جا پائی تھی۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ ایک انسان جس نے ہمدردی دکھائی ہو، آگے سے اسے اس طرح کی ضلالت نصیب ہو، اس کا دل کتنا ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ دھیرے دھیرے وقت آگے کو بڑھ رہا تھا۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا تھا اور میں نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا۔ میں ایک نئی نویلی دلہن تھی جسے رخصت ہوئے صرف 1 ہفتہ ہوا تھا، مگر اب تک کسی نے میرا حال نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا تھا۔ ابھی میرا ہاتھ کھیر میں بھی نہیں ڈالا تھا، اس لیے میں کھانا نہیں بنا سکتی تھی۔ مگر میرا دل اتنا اداس ہو رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچن کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ نیلم کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن اس وقت میرا پیٹ میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنے لیے کھانا نکالا تھا اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگی تھی۔ ابھی میں نے 2 نوالے اپنے منہ میں ہی ڈالے تھے جب ایک بار پھر مجھے وہی سسکیاں ستانے لگی تھیں۔ ایک بار پھر چھت سے وہ آوازیں آنے لگ گئی تھیں جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کھانا میں نے آدھا تناول کر لیا تھا۔ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اوپر جا کر دیکھ سکتی تھی کہ یہ آوازیں کون نکال رہا ہے۔ آخر ایسا کون ہے جو تکلیف میں ہے اور یہ لوگ اس معصوم کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ میں سیڑھیاں عبور کر کے اوپر کے دروازے کے پاس پہنچ گئی تھی، لیکن دروازہ بند تھا اور وہاں پر ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ ابھی میں نے تالے پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب میرے دیور کی سخت آواز گونجی تھی، بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کیوں اپنے لیے مشکل کھڑی کر رہی ہیں؟ کیا چاہتی ہیں آپ؟ آپ کو طلاق دے دیں، اس گھر سے نکال دیں؟ یہ چاہتی ہیں آپ؟ اس کی آواز پر میں بے اختیار پلٹی تھی۔ وہ پہلے زینے پر کھڑا ہوا تھا، آنکھیں غصے سے ماتھے پر رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے انداز سے ہی معلوم ہو رہا تھا اس وقت وہ شدید غصے میں ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی بہت بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری کوئی بہت چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولا، نیچے اتریں، آپ کے لیے بہتر ہوگا آپ کام سے کام رکھیں، ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے میری بہن ہسپتال پہنچ گئی۔ آپ کو چاہیے اللہ اللہ کر کے اس کے لیے دعا کریں کہ وہ صحت یاب ہو کر واپس آ جائے، لیکن آپ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہمارے گھر میں تماشا لگانا چاہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر اب میری انتہا ہو گئی۔ میں بنا سوچے سمجھے بولی کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بھابھی ہوں، آپ کو چاہیے تمیز کا مظاہرہ کریں۔ آئندہ کے بعد آپ نے اگر مجھ سے اس انداز میں بات چیت کی تو میں آپ کی شکایت آپ کے بھائی صاحب سے کروں گی۔ بس بہت ہو گیا، انسان کب تک خاموش رہے؟ میں کوئی جاہل لڑکی نہیں تھی جو ان کی بدتمیزی کو برداشت کرتی رہتی۔ میں ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی جو اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتی تھی۔ اب تک جو میں خاموش تھی صرف اس لحاظ میں خاموش تھی کہ شادی کو 1 ہفتہ ہوا ہے اور مجھے کسی سے الجھنا نہیں چاہیے۔
لیکن جو لوگ اپنی اوقات بھول رہے تھے انہیں ان کی اوقات یاد دلانا میرا فرض تھا۔ میری بات سن کر وہ بولا، بہتر ہوگا آپ اپنی خیر منائیں۔ الٹے جواب دینے سے بہتر ہے بیٹھ کر دعا کرے کہ نیلم صحیح سلامت گھر آ جائے۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا یا ذرا سی بھی پریشانی کی بات رپورٹ میں آئی تو بھائی آپ کے ساتھ وہ کریں گے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ خاموشی سے کمرے میں چلی جائیں۔ اور اپنے دیور کی بات سن کر مجھے خوف محسوس ہوا۔ ایک لمحے کے لیے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ میں نے نیلم کے ساتھ نہ کوئی بدتمیزی کی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی ویسی بات کی تھی جو اس طرح کا وہ تماشا لگائے۔ اگر اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی یہ اس کا سر درد تھا، میرا نہیں۔ اس طرح یہ لوگ مجھے الزام نہیں دے سکتے تھے۔ میں نے اپنے دیور کی بات کو نظر انداز کیے کچن میں چلی آئی تھی۔ کھانا ادھورا ہی پڑا ہوا تھا۔ میں نے چپ چاپ اپنے کھانے کی پلیٹ لے کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی میں نے 2 لقمے ہی منہ میں ڈالے تھے جب وہ کچن میں داخل ہو گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے افسوس سے سر نفی میں ہلا کر بولا، بہت ہی افسوس کی بات ہے، آپ کی نند زندگی اور موت کے منہ میں ہے اور آپ یہاں بیٹھ کر روٹیاں توڑ رہی ہیں۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ باہر سے آئی ہوئی عورت کبھی بھی گھر کو بنا نہیں سکتی، بلکہ آج کل کی عورتیں صرف گھروں کو توڑتی ہیں، جیسا کہ آپ کرنا چاہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور انگلی دکھاتے ہوئے بولی، خبردار کاشف، میں اب تک تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہی تھی لیکن اب نہیں کروں گی۔ نہ تم مجھے کھلاتے ہو اور نہ ہی میں تمہارے پیسوں کا پہننا اوڑھنا کرتی ہوں۔ میرا نفع میرے شوہر کی ذمہ داری ہے، میں ان کے پیسوں سے کھانا کھا رہی ہوں اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ نیلم کی اگر طبیعت خراب ہوئی ہے مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہے، لیکن اس چکر میں اپنا کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے پہلے سے ہی صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا۔ میرے شوہر بہت جلدی لو ہو جاتی ہے اور پھر میری اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ ویسے ہی پریشان ہیں اور میں مزید کسی اور کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں اپنی صحت کا خیال خود رکھ رہی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولا، صحت کا خیال تو آپ کا میرا بھائی رکھے گا، اپنی خیر منائیں۔ جو حرکتیں آپ کر رہی ہیں نا، ان سب باتوں کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا جبکہ میں حیران و پریشان اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کس طرح کی بات مجھ سے کی گئی تھی؟ کیا یہ عمل ٹھیک تھا؟ شام کے وقت نند کا رویہ اور اب دیور کا۔ یہ لوگ مجھے بھابھی نہیں بلکہ اس گھر کی ملازمہ سمجھ رہے تھے یا پھر کوئی عام عورت، جبھی اس طرح مجھ سے بدتمیزی سے بات چیت کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ دفع کرو، تمہیں اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سسرال کا بچہ ہوتا ہے، ان کے لیے اگر آپ کٹ کے مر جائیں تب بھی آپ ہی برے ہیں۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا تھا اور خاموشی سے کھانا تناول کر کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے شوہر نے کون سے کاغذات لے کر گئے تھے، مجھے اس بات کی بھی ٹینشن ہونے لگ گئی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر وہی فائل نکال کر بیٹھ گئی تھی اور ایک ایک کاغذ پلٹ کر دیکھنے لگی تھی، لیکن میں سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ ان میں سے کمی کس کاغذ میں ہے، کیونکہ میں نے ان کے ڈاکومنٹس میں پہلی مرتبہ ہی دیکھے تھے۔ شادی کو 1 ہفتہ ہی تو ہوا تھا، ابھی تو میں ان کے کمرے کی کسی بھی چیز سے واقف نہیں تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ تقریباً رات 12 بجے میری نند کو لے کر میرے شوہر گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ میں گھبرائی ہوئی لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب وہ تینوں داخل ہوئے۔ میری ساس، نند اور میرے شوہر۔ مجھے لگا تھا مجھ سے کوئی بات ضرور کرے گا، میرا حال چال پوچھے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ بس نیلم کو اس کے کمرے میں لے گئے تھے۔ کچھ دیر بیت گئی لیکن میں ابھی تک وہ واپس نہیں آئے تھے۔ اب مجھے کھلبلی سی ہونے لگی۔
آخر میں نے ایسا بھی کیا کر دیا جو یہ سب اتنا تماشا لگا رہے ہیں؟ بار بار میرے دل و دماغ میں یہی خیال گونج رہا تھا، لیکن میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ ازل سے اب تک عورت ہی جھکتی چلی آئی ہے، اس بار بھی مجھے ہی جھکنا تھا۔ میں چپ چاپ اپنی نند کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی میں کمرے کے پاس پہنچی ہی تھی جب میری ساس کی آواز آئی، میں تمہیں منع بھی کیا تھا کہ ابھی شادی نہیں کرو، ہم پر کتنی بڑی مشکل آئی ہوئی ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب دیکھ لو، تمہاری بیوی ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ پہلے ہی ہمارے گھر میں پریشانیاں کم تھی، جو تم ایک ایسے عذاب کو اٹھا کر لے آئے ہو جو صرف اور صرف ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ آج میری بیٹی اس کی وجہ سے ہسپتال پہنچ گئی، کل نہ جانے وہ میری بیٹی کو کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ اس کی لگام ذرا کس کے رکھو ورنہ کب ہاتھ سے نکل جائے کچھ علم نہیں۔ مجھے لگا تھا میرے شوہر میری طرفداری کریں گے، مگر وہ بھی نفرت امیز لہجے میں بولے، ہاں اماں تم بالکل ٹھیک بول رہی ہو، میں نے بھی اپنے لیے عذاب ہی کھڑا کیا ہے۔ ابھی جو حالات ہمارے گھر کے چل رہے تھے، خاص کر یہ مسئلہ، ہمیں اس وقت شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور میرا بس چلے تو اس لڑکی کو ابھی طلاق دے کر گھر سے نکال دوں۔ میرا سر چکرانے لگا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہو۔ انسان کو جس چیز کی آس امید نہ ہو اور وہ سننے کو مل جائے، اس کی حالت کیسی ہوتی ہے، یہ لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ میں جیسے ہی لڑکھڑائی، میرا ہاتھ ساتھ رکھی ٹیبل کے گلاس سے ٹکرایا تھا اور وہ نیچے گر کے ٹوٹ گیا۔ میں فوراً گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ اندر سے آوازیں آنا بند ہو چکی تھی۔ چند لمحوں کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سامنے میرے شوہر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں بنا کچھ بھی کہے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے وہ گلاس کے ٹکڑے اٹھانے چاہیے تھے، لیکن اس وقت مجھے اپنا آپ اتنا ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے وہاں ٹھہرنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ تقریباً کوئی 10 منٹ کے بعد میرے شوہر کمرے میں آ گئے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی میں نے منہ پھیر لیا تھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ نے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کی بہن کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میری شادی کو تو ابھی صرف 1 ہفتہ ہوا ہے، میرے ساتھ اس طرح مت کریں۔ لیکن میں ابھی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، جو تم نے سنا ہے میں اسی پر قائم و دائم ہوں۔ اگر تمہاری طرف سے مجھے کوئی شکایت ملی تو یاد رکھنا میں تعامل نہیں کروں گا۔ میری طرف سے تم مجھے سخت ہی پاؤ گی۔ اپنی حرکت سے سدھار لو ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ جبکہ میرا دل مزید بھاری ہو گیا تھا۔ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے مجھے بالکل ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے گھورتے رہے اور پھر کمرے سے چلے گئے۔ ان کے درمیان میں نے اپنا منہ بند رکھا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے کسی بھی طرح کی بات اپنے شوہر سے نہیں کرنی۔ پوری رات بیت گئی تھی لیکن میرے شوہر نہیں آئے۔ اگلی صبح 10 بجے میں کمرے سے گھبرائی ہوئی باہر چلی آئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج کچھ برا ہونے والا ہے۔ میری ساس، نیلم، میرا دیور، میرا شوہر، چاروں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ سسر کام پر جا چکے تھے۔ میں جیسے ہی ڈائننگ ٹیبل کے قریب آئی، میری نند اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ میرے شوہر فوراً اس کا ہاتھ تھام کر بولے، گڑیا تم یہاں بیٹھ جاؤ، یہ کمرے کے اندر ناشتہ کر لے گی، تم سکون سے کرو۔ جبکہ وہ بولے مجھے یہاں نہیں بیٹھنا۔ انہوں نے میری زندگی کو عذاب کر دیا ہے۔ انسان اگر نند کو پسند نہیں کرتا تو اسے پریشان بھی نہ کرے، مگر آج کل کی عورتیں یہ بات سنتی کب ہیں؟ وہ محض 15 سال کی تھی، مجھ سے تقریباً کوئی 7 سال چھوٹی، لیکن جس طرح کی وہ بات کر رہی تھی اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ جس سے وہ مجھ سے بہت بڑی عمر کی لڑکی ہو۔ وہ پاؤں پٹک کر چلی گئی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد میری ساس نے بھی مجھے سختی سے گھورا تھا
اور میں بھی اٹھ گئی تھی، جبکہ اب ڈائننگ ٹیبل پر صرف میرے شوہر اور میرا دیور ہی بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب میرا دیور میرے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولا، بہتر ہوگا بھابھی کو ان کی ماں کے گھر چھوڑ آؤ جب تک گھر کے حالات سدھر نہیں جاتے، ورنہ ان کو بار بار ذلیل ہونا پڑے گا اور آخر میں ان میں برداشت ہے تو یہیں رہنے دو، میں آفس جا رہا ہوں، تم بھی وقت سے آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہوا تھا اور چلا گیا تھا۔ ان کے جاتے ہی میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جہاں نیلم ہو وہاں نہیں جانا، اور رات کے لیے سوری، میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ خیر، مجھے رات کو ایک فنکشن پر جانا ہے، میرے ساتھ امی، نیلم اور کاشف تینوں ہی جا رہے ہیں۔ فی الحال میں تمہیں لے کر نہیں جا رہا، تمہیں بعد میں پھر کبھی لے کر جاؤں گا، اس لیے اپنے لیے تم کھانا وغیرہ بنا لینا اور آرام کر لینا، میں ڈائریکٹ فنکشن میں شامل ہو جاؤں گا اور یہ سب سے یہاں سے پہنچیں گے۔ جبکہ میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی، میں ان کو بتانا چاہتی تھی کہ میں اکیلی کیسے رہوں گی، لیکن میری زبان نہیں ہلی تھی، وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ دن میں کئی مرتبہ میں نے اپنے ساس سے بات کرنے کی کوشش کی، ان کو بتانے کی کوشش کی کہ میں اکیلے نہیں رہ پاؤں گی، ویسے ہی مجھے ان سسکیوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، نہ جانے اوپر کون ہے، لیکن میں ان کو کچھ نہیں بول پائی تھی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ اتنا سرد تھا کہ میں صرف ان کی شکل ہی دیکھ پا رہی تھی۔ تقریباً کوئی 9 بجے میری ساس اور نیلم، کاشف چلے گئے تھے۔ میں اب گھر میں بالکل تنہا تھی۔ میں نے اپنے لیے چاول بوائل کیے تھے اور ساتھ میں کل کا سالن موجود تھا، اس لیے میں نے کسی اور چیز کو تیار نہیں کیا تھا۔ کہنے کو میرا ہاتھ کھیر میں نہیں ڈلا تھا اور نہ ہی کوئی رسم ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود ان لوگوں نے مجھ سے کام کروانا شروع کروا دیا تھا۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہ تھا، میں اپنی ماں کے گھر پر بھی بہت زیادہ کام کاج کرتی تھی، لیکن جس طرح کا رویہ یہ لوگ میرے ساتھ رکھ رہے تھے، اس رویے کے ساتھ انسان کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگتا۔ میں ابھی کھانا کھا لینے کے لیے کچن میں ہی آئی تھی جب ایک بار پھر سسکیوں کی آواز آئی نہ شروع ہو گئی، اور اس بار ایسا لگتا تھا جیسے کوئی واقعی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ میرا دل بھاری ہونے لگا، آخر اوپر کون ہے؟ میرا دل و دماغ میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا، مجھے اوپر جانے سے کیوں روکا جاتا ہے، میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کیوں کی جاتی ہے؟ جب سے میں نے اوپر کی طرف دھیان دینا شروع کیا تھا، تب سے ہی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک شروع ہوا تھا، ورنہ یہ منظر میرے لیے مشکل نہیں تھا بلکہ مناسب ہی تھا، لیکن اب جو انداز ان لوگوں نے اپنا لیا تھا اس نے مجھے بہت زیادہ بے چین کر دیا۔ میں کھانا لے کر کچن سے باہر آ گئی، مسلسل لیکن آتی آوازوں نے میرے قدموں کو زینے کے پاس زنجیر کر دیا۔ کیا مجھے اوپر جا کر دیکھنا چاہیے؟ اس وقت کوئی نہیں ہے، وہ چاروں ہی فنکشن میں لگے ہوئے ہیں، یہ وقت سب سے زیادہ مناسب ہے، لیکن رات کا ایسا ٹائم ہو رہا تھا کہ میری ہمت چاہ کر بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی اور چپ چاپ کھانا تناول کرنے لگ گئی تھی، مگر ابھی 2 نوالے ہی میں نے منہ میں ڈالے تھے کہ ایک بار پھر رونے کی آواز آنے لگ گئی تھی، اور اب میری بس ہو گئی تھی، میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آج میرے پاس موقع تھا تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جاننا چاہتی تھی کہ اس چھت پر آخر ہے کیا، اور پھر ہمت کر کے میں کھڑی ہو گئی تو میں دروازہ کھول کر بڑا ہتھوڑا نکالا اور تاکہ دروازے پر لگا ہوا تالا توڑ سکوں۔ میں جانتی تھی یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، میرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، میرا شوہر مجھ سے خفا ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے مجھے چھوڑ بھی دے، لیکن ان سسکیوں نے مجھے اتنا بے چین کیے رکھا تھا کہ
اب برداشت کرنا میری حد سے باہر تھا۔ میں قدم بہ قدم چلتی ہوئی زینے کے پاس آ گئی اور سر اٹھا کر میں نے دروازے کی سمت دیکھا تھا اور پھر اپنے قدم اوپر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے بنا سوچے سمجھے تالے کو توڑنے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں میرے سسرال والوں میں سے کوئی نہ آ جائے، لیکن مگر جمع بھی جاری رکھا تھا کہ ساتھ میں نے درود شریف کا ورد بھی کیے جا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہی تھی کہ ابھی فی الحال مجھے کسی بھی طرح اندر پہنچا دو۔ 3 ضربوں کے بعد تالا ڈھیلا پڑ گیا اور پھر فوراً سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے فوراً کنڈی کھولی تھی اور اندر داخل ہو گئی تھی۔ چھت بہت بڑی تھی اور بالکل صاف تھی۔ میں نے چاروں سمت نظر گھمائی تھی اور جیسے ہی دائیں جانب میری نگاہ گئی ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ ایک بہت ہی کمزور لاغر تھا بچہ تھا، 5 سال کا، زمین پر لیٹا ہوا تھا اور سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بار بار ماں ماں کہہ کر پکار رہا تھا۔ میں فوراً اس بچے کی طرف لپکی تھی۔ میرے ذہن و گمان بھی نہیں تھا کہ مجھے اوپر ایسا کچھ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اوپر کوئی بوڑھا انسان ہے جو دکھ تکلیفوں میں ہے اور یہ انسان، یہ لوگ اس کی فکر نہیں کر رہے، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک اتنا چھوٹا بچہ مجھے اوپر ملے گا۔ میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ مجھ سے بہت لگاؤ رکھتے تھے اور مجھے ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یہی وجہ تھی میں اس بچے کو دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے فوراً سے اسے سنبھال کر اپنی گود میں لیا تھا اور پیار سے اس کے آنسو صاف کر کے بولی تھی، کیا ہوا ہے بیٹا؟ آپ کون ہو اور یہاں کس طرح لیٹے ہوئے ہو؟ آپ کی امی بابا کون ہیں؟ جبکہ اس نے اب تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تھا اور پھر میرے سینے سے چمٹ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ اس بار وہ سسک نہیں رہا تھا بلکہ گلا پھاڑ کر رو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کئی دنوں کے بعد اس سے ملا ہوں۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ بولا، آپ کون ہو؟ کیا آپ مجھے بچانے آئی ہو؟ اس کا انداز بہت معصومانہ تھا، الفاظ ٹوٹ رہے تھے، کچھ تلتلاہٹ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں نے مجھے بات سمجھا دی۔ میں بولی، میری شادی ہو کر آئی ہے، میری شادی راشد صاحب سے ہوئی ہے۔ جب سے آئی ہوں تب سے مجھے آپ کے رونے کی آوازیں آتی رہی ہیں۔ بیٹا آپ کون ہو اور یہاں اس طرح سے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ سب خیریت ہے؟ میری بات سن کر وہ بولا، وہ جن کا قد سب سے بڑا ہے اور ان کے ساتھ بال میں بڑے بڑے بھی ہیں، داڑھی ہے، چشمہ لگاتے ہیں۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، آپ سچ میں ان کی بیوی ہیں؟ اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ 5 سال کا نہ ہو۔ میں بولی، ہاں ہاں میں اس کی بیوی ہوں، لیکن آپ کون ہو؟ آپ کے ماں باپ کون ہیں اور آپ اس حال میں کیوں ہو؟ پھر جو بات اس نے مجھے روتے ہوئے بتائی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے جلتے ہوئے انگارے پر کھڑا کر دیا ہو۔ انسان کے سر پر کیسی بھی نوبت آئے لیکن اپنی اولاد کے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ روتے ہوئے بولا، میرا نام کاشان ہے، میری عمر 9 سال ہے، لیکن ان لوگوں نے میری کوئی فکر نہیں کی جب بھی میں ایسا ہوں۔ اس کی بات نے میں حیران ہو کر سنی تھی۔ وہ بولا، میں ایک ناجائز بچہ ہوں اور ناجائز بچے ایسے ہی پروان چڑھتے ہیں۔ اس کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے مجھ پر گھڑوں پانی ڈال دیا ہو۔ ایک چھوٹا سا بچہ اس طرح کی بات چیت کرے گا تو انسان حیران ہی ہوتا ہے۔ وہ مزید بولا، اور یہ ناجائز اولاد کسی اور کی نہیں بلکہ آپ کے سسر یعنی سلیم صاحب کی ہے۔ وہی میرے بابا جان ہیں، انہیں کی وجہ سے میں آج اس حال میں ہوں۔ انہوں نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، زور زبردستی ان کو تباہ و برباد کیا تھا اور پھر چھوڑ دیا تھا۔ میری ماں ایک بہت ہی لاچار اور غریب و غربا تھی۔ وہ گھروں میں کام کاج کر کے اپنا گزر بسر گزارا کرتی تھی، لیکن جب بابا نے ان کے ساتھ ایسا کیا تو وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ اس وقت تک وہ بس چھپی رہی اور پھر 1 مہینے کے بعد انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ میں دنیا میں آنے والا ہوں۔
انہوں نے بابا جان سے رابطہ کیا اور تمام صورتحال بتائی۔ بابا چاہتے تھے کہ میں دنیا سے آنے سے پہلے ختم ہو جاؤں، کیونکہ میں ایک ناجائز اولاد اور میرا اس دنیا میں آنا صرف اور صرف تکلیف کا باعث بنے گا۔ لیکن امی نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کی اولاد ہوں، ایک سانس لیتا ہوا وجود، وہ کسی کا قتل نہیں کریں گی۔ ان کی بات بھی درست تھی، وہ اگر میرا قتل کر دیتی تو وہ کبھی خود سے نظر نہیں ملا پاتی۔ انہوں نے مجھے پیدا کرنے کا فیصلہ لے لیا تھا اور گھروں میں کام کر کے ایک بار پھر گزارا کرنے لگ گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی بالکل بھی فکر نہیں کی۔ اس لیے ڈلیوری کے وقت ان کا انتقال ہو گیا اور میری ذمہ داری میرے باپ پر آ گئی، کیونکہ میری ماں نے مرنے سے پہلے پورا بیان پولیس کو دیا تھا۔ اس لیے مجبوراً بابا جان مجھے گھر لے آئے اور تبھی سے میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے بہت زیادہ اذیت دی گئی ہے۔ نیلم باجی مجھے بہت مارتی پیٹتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ میں نے ایک بار ان کا سر پھاڑ دیا تھا اور تب سے میری زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ مجھے چھت پر پھینک دیا گیا ہے اور دنیا سے چھپا دیا گیا ہے اور صرف لانتے ہی ہیں۔ سر پھاڑنے کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو گیا، کوئی نس آگے پیچھے ہو چکی ہے جس کے باعث انہیں دورے اٹھتے ہیں اور وہ ہسپتال میں داخل ہو جاتی ہیں۔ بابا جان میری فکر بالکل نہیں کرتے، لیکن ہاں بس ایک راشد بھائی ہیں جو میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے وقت پر کھانا پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اب میں مزید آگے یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے یہاں گھٹن ہوتی ہے۔ میں مر جاؤں گا، یا تو مجھے کسی اور ادارے کے پاس بھیج دیا جائے جو مجھ جیسے بچوں کو رکھتے ہیں، یا پھر مجھے قتل کر دیا جائے۔ میں بالکل سن ہو چکی تھی۔ ان باتوں نے مجھے ایسا کر دیا تھا جیسے ابھی میں ختم ہو جاؤں گی، اور پھر اچانک ہی میرا سر گھوما تھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری آنکھ میرے کمرے کے بستر پر کھلی تھی۔ میرے قریب کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں گھبرا گئی تھی۔ میں روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے سخت ناراض ہوں گے۔ لیکن وہ روئے جا رہا تھا اور مجھ سے برداشت نہیں کر رہا تھا۔ راشد، آپ لوگ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ان سب چیزوں میں اس معصوم بچے کا بھلا کیا قصور؟ وہ نادان ہے۔ نیلم کے سر پر اگر اس نے وار کیا ہے تو نیلم نے بھی تو اسے بہت مارا پیٹا ہے۔ آپ نیلم کی وجہ سے اسے سزا نہیں دے سکتے، وہ بھی آپ کا بھائی ہے۔ وہ بولا، میں مانتا ہوں اور میں اس کی بہت فکر بھی کرتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ سامنے میری بہن اور ماں ہیں، تمہارے ساتھ بھی اس لیے ایسا رویہ رکھتا ہوں تاکہ وہ دونوں خوش رہیں اور میں کبھی تمہیں مجھ سے جدا بھی نہ کریں۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہارے بغیر میرے لیے عذاب ہے رہنا، مگر میں مجبور ہوں۔ میں فوراً سے بولی، آپ مجبور ہیں لیکن میں مجبور نہیں ہوں۔ میں انصاف پسند انسان ہوں۔ اگر آپ دونوں کا رشتہ ختم ہو رہا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میں اس معصوم بچے کو اس طرح برباد ہونے نہیں دوں گی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سمجھایا کہ چھوڑو، تم اپنی زندگی کی طرف دھیان دو، امی کا دل بھی کبھی نہ کبھی صاف ہو جائے گا۔ لیکن میں نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی، سنی تھی، اور اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا اور اپنے شوہر کے سامنے الگ رہنے کی ڈیمانڈ رکھی تھی، کیونکہ میں ایک ایسے سسرال میں رہنا نہیں چاہتی تھی جنہیں بات کرنے کی تہذیب بھی نہ ہو۔ مجھے لگا تھا میرے شوہر اب مجھے چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے میری اس بات کو مان لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی میں بہتری ہے، کیونکہ ان کے گھر والے کسی بھی تیسرے شخص کو گھر میں قبول نہیں کر سکتے۔ میں اب اس بچی کو اپنی اولاد کی طرح پال پوس رہی ہوں۔ میری اپنی اولاد بھی جلد ہونے والی ہے۔ راشد بھی اسے ایک بڑے بھائی کی طرح نہیں بلکہ اب ایک باپ کی طرح اس کو پیار کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس بچے کی صحت بھی درست ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کچھ دن پہلے معلوم ہوا کہ نیلم نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی ہے، یعنی اس دن جو میں نے اس کی باتیں سنی تھی۔
وہ کسی لڑکے کی بات کر رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے اس کے بھی اچھے نصیب کی دعا کی تھی۔ میں تمام سننے والوں کو لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں، خدا را اپنی کم عمر کی بیٹیوں کو اتنا سر پر نہیں چڑھائیں کہ وہ اگلے شخص کو انسان سمجھنا بند کر دے۔ یہی عمر بچیوں کی تربیت کی ہوتی ہے۔ اگر اس عمر میں انہوں نے غلطیاں شروع کر دیں تاحیات وہ غلطی کرتی رہیں گی، اور کسی بھی معصوم عورت کو خدارا اپنی درندگی کا نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہو۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔